اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے میرے درس کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ سورۃ الانبیاء یعنی جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ایک حصہ اس پہ مشتمل ہوگا، اور دوسرا حصہ ہوگا رمضان المبارک کے استقبال اور رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان میں جو اعمال کیے جانے چاہیے ان پر دوسرا حصہ مشتمل ہوگا۔ اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ تعالی طے یہ کیا ہے کہ جرنی آف قرآن ود سیرہ اس عنوان کے ساتھ ہمارے دروس ہوں گے، یعنی قرآن مجید کی سیر سیرت کے ساتھ۔ تو یہ رمضان المبارک کے یعنی پہلے روزے سے ہم شروع کریں گے، لیکن آج سے ہم آج کے یعنی درس کے دو حصے ہوں گے۔ وہ ہفتے کو درس ہوتا ہے اور منگل کو 7 بجے، اس میں بھی گفتگو کے درس کے دو حصے انشاءاللہ رمضان تک ہوں گے۔ پہلا حصہ جیسے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ بھی جاری رہے گا، اور آخر میں اسی ٹائم سے ہی 10 منٹ وہ گفتگو رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہوگی۔ رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت، اس پہ انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کروں گا۔ آج ہمارے سامنے سورۃ الانبیاء، جس کا خلاصہ اور ابتدائی گفتگو میں نے گزشتہ ہفتے میں کی تھی، آج باقاعدہ طور پہ ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر اور اس کے پہلے 2 رکوعوں کا ترجمہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک 29 تک یہ 2 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس پہ سب سے پہلے اس صورت کا آغاز تو حساب کتاب سے ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، لیکن یہ لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں رسول اور انبیاء، ان پہ جو اعتراضات کفار کی طرف سے ہوتے تھے، نہ ماننے والوں کی طرف سے، سرکشی کرنے والوں کی طرف سے، ان اعتراضات کا جواب اللہ نے یہاں پہ دیا ہے۔ یعنی ایک اعتراض تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی نعوذ باللہ یہ جادو لائے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ خواب پریشاں ہے، یعنی پراگندہ خواب ہے، ایسے الجھا ہوا خواب، جیسے انسان پریشانی سے سو جاتا ہے، یا کوئی معدے کی خرابی ہوتی ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو عجیب قسم کے خواب انسان کو آتے ہیں۔ اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے۔ اب شاعر کہنے کی وجہ کیا؟ اب دیکھیے کہ یہ الزامات مختلف قسم کے ہیں۔ کبھی جادو کا الزام، تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ خواب پریشاں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہتا ہے یہ تو شاعری ہے، یہ تو شاعر ہے۔ وہ خود اس معاملے میں الجھے ہوئے تھے، یعنی پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، مفتری ہے، اور اپنی طرف سے اس نے سب کچھ گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے اس نے، اور پھر سوچتے ہوں گے کہ بھئی اتنا گھڑا ہوا اور من گھڑت کلام اتنا مؤثر تو نہیں ہوتا، یعنی اتنی تاثیر تو نہیں رکھتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد خود ہی اس کا جواب بھی وہ پیدا کر لیتے کہ بھئی یہ اگر کوئی تاثیر ہے اس کلام میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شاعرانہ کلام ہے نا، تو شاعرانہ کلام ہونے کی وجہ سے اس میں تاثیر ہے۔ یعنی وہ خود ہی کنفیوزڈ تھے، یعنی کفر اور گمراہی
یہ بھی ایک کنفیوژن کا ہی نام ہے، الجھاؤ کا ہی نام ہوتا ہے۔ آپ کسی الجھے ہوئے انسان کے پاس بیٹھیں، وہ ایک ہی وقت میں مختلف باتیں وہ کرتا ہے، یعنی ان باتوں کا آپس میں ایک تضاد ہوتا ہے۔ غالباً یہ سقراط کا طریقہ گفتگو تھا کہ جب اس کے سامنے کوئی بات کرتا تھا تو وہ اسی کی باتوں پر ہی سوال کرتا تھا، اور سوال کرتے کرتے آخر میں اس کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیتا تھا کہ وہ خود اپنی بات کے مقابل کھڑا ہو جاتا، مخالف ہو جاتا تھا۔ تو قرآن مجید جو انداز اور طریقہ اختیار کرتا ہے وہ یہ، اب آپ دیکھیے کہ وہ اس معاملے میں الجھے ہوئے خود ہی پہلے کہتے ہیں کہ مفتری ہے، پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ مفتری ہے یعنی گھڑا ہوا کلام ہے، من گھڑت ہے، تو پھر اتنا مؤثر تو نہیں ہونا چاہیے اور اتنا ترتیب میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پھر خود سوچتے ہیں کہ یہ شاعرانہ کلام ہے کیونکہ اس میں تاثیر ہے۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے اور 41ویں صورت ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 26۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اسی حالت کو بیان کرتا ہے، وہ یہ کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن پڑھا جائے نا تو اس وقت شور و غوغا کرو، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، ممکن ہے کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ۔ یعنی یہ اوچھے ہتھ کنڈے قرآن مجید کی تاثیر، اس کے اثرات اور قرآن مجید کی تعلیم کے مقابلے میں، اور انسانی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کبھی بھی اوچھے ہتھ کنڈوں سے حق کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا جواب بھی اسی رکوع میں دیا۔ ایک تو یہ بھی ان کا کہنا تھا اور یہ اعتراض تھا کہ یہ رسول اگر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو پھر یہ کھاتا پیتا کیوں ہے اور بازاروں میں یہ چلتا پھرتا کیوں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ زمین پر اترے یا کوئی بھی رسول اور نبی آسمان سے نیچے آئے تو اس کی زندگی، اس کی معاشرت اس طرح نہیں ہونی چاہیے جس طرح انسانوں کی معاشرت ہوتی ہے، انسان رہتے ہیں۔ حالانکہ انسانوں کے لیے نمونہ ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بشر جس کے والدین ہیں، جس کے دوست ہیں، جس کے بزرگ ہیں، جو ایک پورے معاشرے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، در حقیقت وہی نمونہ بن سکتا ہے، اسوہ حسنہ وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو، آپ کے اخلاق کو، کردار کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اسوہ حسنہ اسی لیے قرار دیا، آپ ایک انسان ہیں، آپ بشر ہیں، اور انسانوں کے لیے آپ ایک نمونہ ہیں۔ چونکہ انسان شروع سے ہی مافوق الفطرت یا مافوق العادت جو چیزیں ہیں ان کا گرویدہ ہوتا ہے اور ان سے جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی اپنے ہاتھ کا کمال دکھا دے، کوئی روحانی طاقت اور قوت دکھا دے، انسان فوراً اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اب نبی کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے اور ان کا دعویٰ ہے اور ان کا اعلان ہے کہ جبریل میرے پاس آتا ہے اور مجھے وہ اللہ کا کلام پہنچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ القاء فرماتا ہے اپنے کلام کو، تو پھر اس نبی کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے، انسانوں سے مختلف زندگی ہونی چاہیے، یعنی کھانے پینے، سونے اور جاگنے اور بازاروں میں آنے جانے کے حوالے سے۔ ایک ہمارے ہاں جو انگریز مفسرین یعنی جنہوں نے انگلش ترجمہ کیا ہے، انہوں نے یہاں پر جو لفظ رجل استعمال ہوا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو، مردوں سے یعنی مراد انسان ہیں، انسانوں کو نہیں بھیجا ہم نے، مگر یعنی نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو کہ ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو رجل کا لفظ ہے یا رجال جمع ہے، اس کے لیے مورٹل کا لفظ انگریز مفسرین نے، کومنٹیٹرز نے لکھا ہے مورٹل۔ میرا خیال ہے یہ لفظ صحیح اس بات کی وضاحت کرتا ہے، یعنی مورٹل وہی ہوتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کانا یا کلان الطعام، کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ حضرت مسیح اور حضرت مریم کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کے بارے میں وہ
اللہ کی خدا کی بیوی کا تصور رکھتے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ تثلیث کا ان کے ہاں تصور تھا، ٹرینیٹی کا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تینوں ملیں تو پھر خدا وجود میں آتا ہے، یعنی خدا کی ایک پوری ایگزسٹنس اور پورا وجود اور ذات ان تینوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کانا یا کلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا کھانا یہ الوہیت کی صفت کے خلاف ہے، خدا کھانے اور پینے سے پاک ہے، اور جو کھانا کھاتا اور پانی پیتا ہے، سوتا ہے، وہ در حقیقت مورٹل ہوتا ہے، یعنی وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہوتا ہے وہی تو مخلوق ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پیغمبروں کے لیے جو رجال یا رجل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا جو ترجمہ انگلش میں مورٹل کیا جاتا ہے، وہ ایگزیکٹ اس کی تفسیر یہی ہو سکتی ہے کہ لفظ مورٹل سے ہی بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو امورٹل ہے، وہ باقی ہے، اور انسان چونکہ مخلوق ہے تو وہ فانی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کو یاد دہانی اور نصیحت اور ذکر قرار دیا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے اور ایک ذکر ہے، اور اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جو تخلیق ہے انسان کی، یہ پورا ایک اللہ کا منصوبہ ہے، منصوبہ خداوندی ہے، یہ ایک پورا پلان ہے کہ انسان یہاں پہ زندگی بسر کرتا ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہے، اور اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے یہ انسان کو ایک مہلت کے طور پر دی ہے، بطور مہلت اللہ نے یہ زندگی انسان کو عطا کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی جو کتاب ہے وہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے اور ذکر ہے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ بڑا اہم ہے جو بیان کیا گیا، وہ فرمائے ذکرکم، کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب یہ لفظ بڑا اہم ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے یہ بتایا، انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اس کتاب میں کوئی انہونی باتیں بیان نہیں کی گئی، کوئی ایسے قصے، خیالات، نظریات اور ایسی باتیں بیان نہیں کی گئیں کہ جو تمہارے لیے بڑی انہونی اور بڑی عجیب اور تمہارے لیے نہ سمجھ آنے والی ہوں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا یہ تمہارا ہی ذکر ہے، تم پڑھو گے نا، یوں سمجھ لو یہ آئینہ ہے تمہارا، تمہیں اس میں اپنی شکل نظر آئے گی۔ اگر تم اچھے کام کرنے والے ہو تو پھر بھی تمہیں نظر آئے گا رب کی طرف سے اجر اور ثواب، جیسے اللہ نے عطا کیا صالحین کو، اور اگر تم بدکار ہو تو پھر بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا۔ ایک تو یہ معنی ہم کر سکتے ہیں اس کا، اور دوسرا معنی ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ذکرکم سے مراد یہ کہ تمہاری بڑائی، تمہارا بیان، تمہاری شان اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن تمہاری عظمت کا نگہبان ہے، نگران ہے، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اگر تم اس قرآن کو اختیار کر لو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، تو یہ تمہیں دنیا میں عزت اور توقیر دلاتا ہے یہ قرآن۔ حضرت امام مالک کا غالباً یہ قول ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کی، اور آنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کتاب ہی کے ذریعے سے کامیابی اور فتح عطا کرے گا۔ تو اس قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے وابستہ ہونا چاہیے، اور مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کے دامن سے وابستہ بھی ہو، اور انسان اس کو پکڑ لے، تھام لے اس کو، اور یہ انسان کو اممیچورٹی سے اور بہت سی گمراہیوں سے، زن سے، گمان سے، ان چیزوں سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم پڑھیں گے جب آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہی فرمایا کہ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا بیان ہو رہا ہے، جیسے کوئی مفسر، کوئی مدرس اس بات کو، مبلغ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید نے جن اچھائیوں کو بیان کیا وہ یہ اچھائیاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں، یا برائیاں جن کو قرآن نے بیان کیا، قوموں کا ذکر کیا، وہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں، تو وہ گویا کہ قرآن ہمارا ہی ذکر ہے، ہمارا ہی بیان ہے۔ تو یہ آیت نمبر 10 سے 15 تک ہے۔ اور تیسری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر، رسول، اور جب یہ کتاب اتاری گئی اور آج بھی یہ کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کی روشنی میں اگر کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کی طرف سے ہمیشہ دو قسم کے رویے سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں،
ذکر کو قبول کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نصیحت اور ذکر کو قبول نہیں کرتے. ان کا رویہ غیر سنجیدہ رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا حق کے حوالے سے، اور وہ زندگی، کائنات اور خدا، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان، کائنات اور خدا، یہ تین ہیں. یعنی ان کا تعلق جب انسان سمجھ لیتا ہے تو در حقیقت پھر انسان مومن بنتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے. اگر ان تین چیزوں کو انسان نہ سمجھے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے تو کبھی بھی انسان کو اس کائنات کی، اپنی زندگی کی، اپنے وجود کی، خدا کی کبھی سمجھ نہیں آتی اس کو. تو اس لیے جب ایک نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا ہے تو اسے دو قسم کے لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ کہ جو نصیحت قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ بات کو سنتے نہیں ہیں، نصیحت کو قبول نہیں کرتے. تو قرآن مجید نے یہاں پہ ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا. اچھا، پھر نمبر 4 پہ یہ میں نے بات بیان کی ہے، لکھی ہے کہ سرکشی کرنے والے ایک طبقہ یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک وہ سرکشی کرنے والے کہ جو سنجیدہ نہیں ہوتے اور زندگی کو ایک لہو و لعب خیال کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم آئے، کھاؤ پیو، عیاشی کرو اور زندگی گزارو اور بس مر جاؤ، کھپ جاؤ، کوئی آگے سوال و جواب نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کچھ نہیں، بس یہی زندگی ہے، بس اسی میں ہی مزے کر لو. ایک یہ تصور ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سرکشی تو کرتے ہیں لیکن مذہب کو اور اپنے عقیدے کو غلط استعمال کرتے ہیں. یعنی ان کا ایک فرسودہ نظریہ اور ایک عقیدہ ہوتا ہے، جسے آپ ڈوگما کہہ لیں. ڈوگما یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے بس ٹھیک ہے، جو میں نے سمجھ لیا، چاہے دلیل ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، بس یہی حق اور سچ، یہی ہے بات، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو سرکشی کرنے والا جو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے فرسودہ عقائد کی بنیاد پر وہ شفاعت کا ایک نظریہ قائم کرتا ہے. یعنی نہ عقیدہ درست اور نہ نظریات درست، نہ کردار اور نہ اخلاق، کچھ بھی نہیں ہے. بدعنوان ہیں، کرپٹ ہیں، بد کردار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، سرکشی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن شفاعت کا ایک نظریہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ ہمارے بت ہیں، اس کے علاوہ جو دنیا سے ہمارے بزرگ چلے گئے وہ ہیں، یہ سب ہماری اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے. قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ جن سے تم نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن خود رب کے حضور ہیبت سے گرے ہوں گے، اللہ کے حضور سجدے میں ہوں گے. تو یہاں پر اس حقیقت کو بیان کر دیا. اب نمبر 5 پہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دوسرے رکوع میں اپنی توحید پر اللہ نے 3 باتوں کو بیان کیا ہے. یہ 3 دلائل آپ کہہ لیجئے. پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام فساد کا شکار ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا، اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہوتا، تو پھر زمین اور آسمان میں ایک فساد برپا ہو جاتا. تو ایک تو یہ بات یہاں پر بیان کی. دوسری دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان کی کہ انبیاء کی تعلیم تم دیکھ لو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کوئی توحید کی تعلیم نہیں دی. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کی تعلیم یہی تھی. بائبل کو دیکھ لیجئے، تورات کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید ہے، جو بھی صحائف دنیا میں اس وقت میسر ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید بھی جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ ان کا پہلا نقطہ ہی یہی ہے، توحید. اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور ما تعبدون، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو جھکاؤ. یہ انبیاء کی تعلیم ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے دوسری دلیل اس دوسرے رکوع میں بیان کی ہے. اور تیسری بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا کا پہلا مذہب تو توحید ہے، اور پہلی قوموں کو بھی دیکھا جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں رہے، لوگ اللہ کو ڈھونڈتے رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ 3
دلائل اپنی توحید پر دیے، اور شرک کے حوالے سے یہ کہا کہ شرک صرف اور صرف تعصب کی بنیاد پر خدا کا انکار ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس آباء و اجداد کو دیکھا، ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اس راستے پر دیکھا تو لہٰذا ہم نے اس کو اختیار کر لیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک گمراہی کا ذریعہ ہے، سبب ہے کہ ہم بس کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اب نہ ہمیں کوئی تحقیق کی ضرورت ہے، نہ ریسرچ کی ضرورت، نہ پڑھنے کی، نہ مطالعہ کی، بس ہمارے بزرگوں نے بڑا کچھ کر کے رکھ دیا، بس کافی اب ہمارے لیے، بس آنکھیں بند کرو اور چلتے رہو۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں میں تحقیق کا ذوق ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج اگر آپ کے پاس اسلامک لٹریچر بھی آتا ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ سے آپ کو اور امریکہ سے، مغرب اور امریکہ سے آپ کو آتا ہے، دوسری دنیا اس پر کام کر رہی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے پہرے بٹھا دیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر، اور آپ اس کلچر کو معاشرے میں رواج دیتے ہیں، یہ کلچر جاہل لوگ نہیں رواج دیتے، ان پڑھ نہیں دیتے، یہ پڑھے لکھے لوگ رواج دیتے ہیں، یہ عالم لوگ رواج دیتے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ اس رویے کو رواج دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو بڑوں نے کر دیا بس ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ تو اس سے ہوا کیا مسلمانوں میں؟ اس سے یہ ہوا کہ علم اور تحقیق کا ذوق مسلمانوں سے ختم ہو گیا۔ بالکل آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کو اور پاکستانی قوم کا مزاج آپ دیکھ لیجئے کہ سیاست میں اتنی دلچسپی، لوگوں کا زیادہ وقت ٹاک شو دیکھنے میں، سیاست کے تبصروں میں اور آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑوں میں گزرتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھئے کہ آج کل آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی ذوق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسلام کے حوالے سے۔ اگر سیاست سے ہی دلچسپی ہے تو سیاست کو بھی تو پڑھ لو نا، پھر دنیا میں سیاست پہ کتنا کام سیاسیات پر ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لو، اس کا مطالعہ کر لو۔ جن کے پاس سورسز بھی ہیں تو وہ بھی اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو گویا کہ ایک اجتماعی زوال ہے مسلمانوں پر، اور اس کے اسباب اگر آپ تلاش کریں گے، ان اسباب میں سے ایک سبب آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر تحقیق کے دروازوں کو بند کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے جو لکھ دیا، جو کہہ دیا، جو تحقیق کر دی، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے، اب اس سے آگے ہم نے نہ تحقیق کرنی ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ مطالعہ کرنا ہے۔ تو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بلائنڈ فیتھ، اندھی تقلید، یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں رائج پا چکی ہے۔ میں اکثر طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ائمہ فقہا کا اصل تو مقلد، فالوور، پیروکار وہ ہے کہ جو ان کے اس راستے کو اختیار کرے جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ وہ راستہ تحقیق کا راستہ تھا، غور و فکر، تدبر، تفکر کا راستہ تھا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایسی باتیں سناؤں، آپ حیران ہوں گے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں، کہ جو لوگ بستر پر لیٹے ہوئے بھی، یعنی صبح کی نماز بھی ساتھ پڑھ لیتے تھے، غور و فکر میں سارا ٹائم، ساری رات گزر جاتی تھی ان کی، تہجد پڑھی اور پھر اس کے بعد اگر بستر پر لیٹے تو نیند نہیں آئی، مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے رات گزر گئی، صبح کی نماز اسی وضو کے ساتھ ادا کی۔ ایسے اچھے لوگ، مفکر، متقی، مدبر لوگ، یہ اصل راستہ تھا ائمہ کا، فقہا کا، کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی تحقیق کرتے، ہم بھی کتابیں پڑھتے، ہم بھی سوچتے، قرآن سے اپنا تعلق، رسول اللہ کی سنت سے اپنا تعلق جوڑتے۔ ہم نے یہ کیا کہ بس جو انہوں نے لکھ دیا، ہم نے کہا جی بس یہ ہمارے لیے اب کافی ہے، اس سے آگے نہ ہم نے سوچنا ہے، نہ بولنا ہے، نہ لکھنا ہے، اور اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس پر ہم نے کفر کا فتویٰ اور گمراہی کا فتویٰ لگا کے اس کے دروازے کو ہم نے بند کر دینا ہے۔ تو یہ رویہ مسلمانوں میں جب سے پیدا ہوا، اسی سے ہی یہ زوال کا راستہ کھلا ہے کہ مسلمان آج اس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تعلیم ہے، فلسفہ ہے، یہ جتنے موضوعات، جتنے علوم اور فنون ہیں، مسلمان ان سب میں پیچھے ہیں۔ اسلامی دنیا کی یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیجئے، تعلیمی معیار کو آپ دیکھ لیجئے، ہاں عیاشی کا سامان سارا میسر ہے، بڑی بڑی سڑکیں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے گھر، سب کچھ ہے، لیکن تعلیمی معیار اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر زیرو صورتحال آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ افسوسناک پہلو ہے، اور یہ رویہ جو قرآن بیان کرتا ہے، یہ مسلمان کا اور مومن کا رویہ یہ نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے، تعصب کی بنیاد پر ڈٹ جانا، بس اڑ جانا،
لڑ جانا، یہ جو رویہ ہے قرآن پاک بیان کرتا ہے، یہ جہلا کا رویہ، مشرکین کا یہ رویہ ہے، کفار کا یہ رویہ ہے۔ قرآن سے جڑنے والوں کا، ایمان لانے والوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کا آخری جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آزادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، فریڈم، اختیار دیا ہے، لیکن اس آزادی کو آوارگی میں اگر ڈھالا جائے، یعنی یہ آزادی اگر آوارگی بن جائے تو اس کا بنیادی طریقہ کیا ہے، یعنی کیا وہ طریقہ اور وہ انداز ہے کہ جس کی بنیاد پر آزادی آوارگی بن جاتی ہے۔ یہ آج سمجھ لیجئے، وہ طریقہ یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ کا انکار کر دیا جائے، حق اور باطل کا انکار کر دیا جائے، اور جسے کہتے ہیں کہ کھوٹے اور کھرے کا انکار کر دیا جائے، رات اور دن کا انکار کر دیا جائے۔ بالکل قوانین، اصول اور قاعدے، قواعد، اقدار، احکام، قوانین، بس ان سب چیزوں کا انکار کر دیا جائے، کہا جائے کہ جو کچھ بھی نہیں، انسان آزاد ہے، اختیار ہے انسان کو، یہ سب کچھ جبر کے طریقے ہیں کہ قواعد بنا دیے جاتے ہیں، احکام پیدا کر لیے جاتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ریاست کے نام پر، تو لہٰذا یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ انسان کو مجبور کرنے کے لیے اور جبر کرنے کے لیے سب کچھ بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہے، ہمارے بھی معاشرے میں یہ لوگ موجود ہیں، لیکن قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آزادی در حقیقت وہی ہوتی ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو قوانین ہیں، اصول ہیں، یہ جو حق اور باطل ہے، در حقیقت یہی انسان کی آزادی کی جو حدود ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ یہ اقدار، احکام، قوانین، اصول یہ انسانی زندگی کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ انسان آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرے، ورنہ وہ تو جنگل کا معاشرہ بن جاتا ہے جہاں پر نہ رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کا حق غصب کر لیتا ہے، اور کمزور بیچارہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو یہ جو قوانین اور اصول اور قواعد بنائے جاتے ہیں، یہ تو انسانوں کی اس آزادی کی حدود کو ڈیفائن کرتے ہیں جس میں انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب امریکہ آزاد ہوا تو کسی نے اپنا ہاتھ زور سے اپنے بازو کو کھولا تو دوسرا جو شخص کھڑا ہوا تھا اس کی ناک پہ جا کر اس کا ہاتھ لگا، تو اس نے ایسے ہاتھ پھیلایا تو کہا کہ آج ہم آزاد ہو گئے۔ جب اس کی ناک پہ جا کر اس کا ہاتھ مکہ لگا تو اس نے کہا کہ بھئی تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے، یعنی میری ذات جہاں پر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اصل معاملہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور قرآن پاک انسان کی آزادی کا علمبردار ہے، فریڈم کا، اور قرآن پاک نے 1400 سال پہلے عورت ہے، مرد ہے، سب کو حقوق دیے ہیں، شخصیت کے حوالے سے اور ذاتی حوالے سے، گھریلو، خاندانی اور معاشرتی سماجی حوالے سے ڈیفائن کر دیا عورت کا مقام اور مرتبہ، اور مرد کی بھی حیثیت کو بیان کر دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ صدی تک تو امریکہ نے عورت کو ووٹ کا حق بھی نہیں دیا تھا، آج ووٹ کا حق اسے حاصل ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے قرآن نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے آزادی جو قرآن بیان کرتا ہے وہ آوارگی نہیں ہے، وہ اقدار، احکام اور قوانین سے بالا تر ہونا یہ آزادی نہیں ہے۔ اور یہ وہ معاشرے، انسان ان معاشروں سے گزر کر آج یہاں تک پہنچا کہ اس نے اپنے لیے قوانین بنائے ہیں، احکامات بنائے ہیں اپنے لیے، اس لیے کہ جب یہ کچھ نہیں تھا تو اس وقت خون ریزی تھی، اس وقت جنگ و جدال تھا، لڑائی جھگڑے تھے، تو انسانوں نے اپنے تجربے سے، اپنی تاریخ سے یہ سب کچھ سیکھا، اور پھر اپنے لیے پھر قوانین بھی وضع کیے۔ یورپ کی مثال ہمارے سامنے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو انسان کو ذہن دیا، اختیار دیا، انسان اپنے حالات اور ماحول کے مطابق قوانین وضع کرتا ہے، بناتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، اور ایک وہ قوانین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کی۔ ان قوانین کی جو آفاقیت ہے اور ان کی جو حفاظت ہے، اور یہ ہر طرح کی غلطیوں سے، سقم سے اور ہر طرح کے خطاؤں سے پاک قانون ہے،
انسان تو اپنے قانون پر غور و فکر کرتا رہتا ہے، اس کو ریوائز کرتا رہتا ہے، ریویو کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی کتاب میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، یہ وہ اصول اور ضابطہ ہے جو انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، اور اس میں کسی قسم کے قوانین میں ترمیم اور رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علیحدہ میدان انسان کو عطا کیا ہے، علیحدہ میدان دیا ہے، جہاں پہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، جہاں پہ انسان اپنی صلاحیت کے ذریعے سے قوانین کو وضع کرتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ نے ایسے اصول اور ضابطے ہمیں قرآن مجید میں عطا کر دیے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور ان حدود میں رہ کر ہم قوانین وضع بھی کرتے ہیں اور اپنے قواعد وضع کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو یہ 6 باتیں ہیں، 6 نکات ہیں جو آج میں نے بیان کی ہیں، اور اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمے کے بعد پھر ایک حدیث انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ نہیں آئی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے مگر استمعوہ کہ وہ سنتے ہیں، وہم یلعبون اور وہ اپنے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں۔ واسر النجوہ، اور یہ چھپ چھپ کر مشورہ کرتے ہیں۔ کون لوگ مشورہ کرتے ہیں؟ جو ظالم ہیں۔ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نہیں مگر تمہارے جیسا بشر، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ چھپ چھپ کر مشورہ کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ افتاتون السحر، کہ کیا تم جادو کو قبول کرو گے؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا میرے رب نے کہ وہ جانتا ہے ہر بات کو آسمان میں اور زمین میں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پریشان خواب ہے۔ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ اس نے افترا کیا ہے، یعنی گھڑا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ میں پیغمبر ہوں، تو اس نے یہ قرآن کو گھڑا ہے۔ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو پھر ہمارے پاس کوئی نشانی لائے کہ جیسے کہ پہلے لوگوں کو نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، کہ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی کہ جسے ہم نے ہلاک کیا ہو۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو کہ ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، یہ رجالن یعنی انسانوں کو ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، تو سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی یہاں پر اہل ذکر سے مراد، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، یہاں پر اہل کتاب مراد ہیں، کیونکہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پیغمبر اللہ کے آئے، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ سب کے سب انسان تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کو نہیں بنایا جسم کہ وہ ایسا نہیں، ان کو ہم نے بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ وما کانوا خالدین، اور وہ ہمیشہ رہیں، یا اس کا مطلب یہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ غیر متغیر ہوں، ان میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو، ہم نے ایسا نہیں بنایا ان کو۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے اپنے وعدے کو جو ان سے کیا وہ سچ کر دکھایا۔ فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور جسے ہم نے چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے مسرفین کو ہلاک کیا، زیادتی کرنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم،
ہم نے نازل کیا تحقیق آپ کی طرف کتاب، تمہاری طرف کتاب کہ جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وکم قسمنا من قریۃ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، کانت ظالمتان، کیوں ہلاک کیا؟ کیونکہ وہ ظالم تھے، وانشانا من بعدها قوما آخرین، اور ہم نے پھر ان کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کیا، فلما احسوا باسنا، پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ کو سنا، محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکدون، تو پھر اس سے بھاگنے لگے، لا ترکدو، بھاگو نہیں، ورجعو، لوٹو، الی ما اترفتم فیہ، اس کی طرف جس میں تم عیاشی کیا کرتے تھے، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، کہ ہم تو ظالم تھے، فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو پھر یہ ان کی پکار، ان کی آواز یہی تھی کہ ہم ظالم تھے، ہائے افسوس، تو یہاں تک کہ جعلناہم حصیدا خامدین، کہ ہم نے پھر ان کو ایک کٹی ہوئی کھیت فصل کی طرح ہم نے ان کو بنا دیا، اور وہ ایسے تھے جیسے بجھا ہوا شعلہ ہوتا ہے، اس طرح کر دیا ہم نے ان کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو ہم نے پیدا کیا، اور جو ان کے درمیان ہے وہ ہم نے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، آسمان اور زمین کو ہم نے، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ایسے مذاق میں یا بے مقصد ہم نے نہیں پیدا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم چاہتے تو ہم بناتے کھیل، لاتخذناہ من لدنا، اپنی طرف سے پہلے ہی، ان کننا فاعلین، لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی یہ ہم نے جتنی بھی دنیا بنائی، کائنات بنائی ہے، یہ بے مقصد نہیں بنائی، کھیل کود میں نہیں بنائی، یعنی اس کا ایک مقصد ہے، پورا ایک پلان ہے جس کے تحت اس کو بنایا گیا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو باطل پر ڈالتے ہیں اور وہ حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے، فیدمغہ فاذا هو زاہق، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے افسوس ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو، جو تم گھڑتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور آسمانوں میں اور زمین میں ہے، یعنی اس اللہ کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے معبود بنا لیے، ہم ینشرون، کہ وہ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین سے انہوں نے جن کو خدا بنایا وہ تو خود پیدا ہونے والے ہیں، تخلیق کیے جانے والے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں معبود ہوتا اللہ کے سوا تو پھر کیا ہوتا، لفسدتا، تو پھر اس کا نظام درم برم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، عرش کا مالک ہے، اور اما یصفون، اور اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کون بھلا پوچھ سکتا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا اختیار ہے، وہ متکبر ہے، وہ قہار ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا؟ قل ہاتوا برہانکم، تو ان سے کہیے کہ اپنی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی، یہ اس کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے، وذکر من قبلی، اور اس کا ذکر ہے جو مجھ سے پہلے۔ یعنی یہ قرآن مجید
یہ جو میرے ساتھ ہے اس کا بھی ذکر ہے اور جو پہلے اس کا بھی ذکر ہے. بل اکثرہم بلکہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں لا یعلمون نہیں جانتے الحق کا حق کو فہم معرضون تو یہ منہ پھیرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول الا نوحی الیہ مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ بے شک نہیں معبود مگر میں پس میری عبادت کرو. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنایا بیٹا سبحانہ اس کی ذات پاک ہے. بل عباد مکرمون بلکہ یہ جتنے بندے ہیں یہ باعزت معزز بندے ہیں اللہ کے. لا یسبقونہ بالقول وہ اللہ سے بات میں آگے نہیں بڑھتے. وہم بامرہ یعملون اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. ولا یشفعون اور وہ شفاعت نہیں کرتے الا لمن ارتضی مگر اس کے لیے کہ جس کو وہ پسند کرے. وہم من خشیتہ مشفقون اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرے ہوئے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ اور جو کوئی ان میں سے یہ کہے کہ میں معبود ہوں من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا تو فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم تو یہ وہ ہے کہ جسے ہم جہنم کا ایندھن بنائیں گے اس کو دوزخ کی ہم سزا دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. یہاں پہ یہ 2 رکوع مکمل ہوئے. آج رمضان المبارک کے استقبال میں ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے اور حضرت سلمان فارسی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اب وہ خطبہ کیا ہے آج صرف میں وہی خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس میں تقریباً کوئی 10 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری یوم من شعبانہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں آپ ہمیں یعنی آخری تاریخ میں آپ رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے. کیا فرماتے؟ فقال یا ایھا الناس فرماتے اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم کہ تم پر ایک بڑی عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. یہ وہ مہینہ ہے شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جعل اللہ صیامہ فریدۃ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. وقیام لیلہ تطوعا من تقرب بخصلۃ من الخیر اور جو اس کی رات کا جاگنا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفل کر دیا ہے. یعنی روزے فرض ہیں اور رات کا جاگنا رات کی عبادت اور قیام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نفل قرار دیا ہے. یعنی یہ باعث ثواب ہے اگر کوئی شخص رات کو جاگے. اور جو شخص بھی من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کہ جو شخص بھی اللہ کا تقرب چاہتے ہوئے اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے کان کمن ادا فریدتم فی ما سواہ یہ گویا کہ ایسے ہے کہ جس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا. جیسے رمضان کے علاوہ کوئی فرض ادا کرتا ہے رمضان میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جو نفل ادا کرتا ہے رمضان میں. یعنی رمضان کے نفل اور رمضان کے علاوہ فرض یہ دونوں ثواب میں برابر ہو جاتے ہیں. ومن ادا فریدۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ اور فرمایا کہ جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایک فرض رمضان کے علاوہ میں 70 فرضوں کے برابر ہے.
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ پیشنس، اسے ٹالرنس کہہ لیجیے، یہ ٹالرنس اور پیشنس بھی بڑا چھوٹا سا لفظ ہے صبر کے سامنے۔ اس کے اندر بڑی سی بڑی تکلیف آ جائے انسان کو، اور پھر انسان جو حق اور سچ بات ہو اس پر ڈٹا رہے استقامت اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ، ول پاور کے ساتھ، در حقیقت یہ صبر ہے۔ تو عربی کا صبر اور انگلش کا پیشنس یا ٹالرنس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر اس کی جزا جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور فرمایا کہ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادَ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، اور جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے، افطاری کراتا ہے، كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، تو پھر اس کے لیے فرمایا کہ ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں روزہ کھلوانے والے کے، اور دوسرا یہ کہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، یہ اس نفسیات کا جواب دے دیے جو انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں نے روزہ رکھا اور مجھے کسی نے روزہ کھلوا دیا اور اس کو اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملا کہ گناہ بھی اس کے معاف ہو گئے اور آگ سے اس کو آزادی بھی مل گئی، اور جو روزہ جو کھول رہا ہے کسی کی دعوت پر، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا جو اجر و ثواب ہے وہیں سے کچھ نکال کر اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، تو فرمایا کہ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کہ جس کا روزہ کھلوایا جا رہا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کو ویسا ہی اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو روزہ کھلوانے والا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ قلنا یا رسول اللہ، اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر کوئی اس قابل تو نہیں ہوتا کہ ایک لیوشلی اور بڑی اچھی دعوت کر کے روزے دار کو روزہ کھلوائے، تو یعنی کوئی غریب بھی ہے تو وہ اگر روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، فقال رسول اللہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا کرے گا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ کھلوایا علی مزقۃ لبن، صرف دودھ کے ایک گھونٹ پر، او شربت من ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ، دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی روزہ کھلوا دیا، تو فرمایا کہ اس کو بھی یہی اجر اور ثواب ملے گا۔ ومن اشبع صائما، اور جو اچھا کھلائے گا پیٹ بھر کر روزہ دار کو، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنۃ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے اس کی پیاس کو بجھائے گا۔ یعنی جو روزہ دار کے روزہ کھلواتا ہے، ایک تو وہ ہے کہ جس نے ایک کھجور ہے یا دودھ کا ایک گھونٹ ہے یا پانی کا ایک گھونٹ ہے اس سے روزہ کھلوا دیا، اس کے لیے بھی تو بہت اجر ہے۔ یعنی کیا اجر بیان کیا کہ گناہوں کی معافی اور جہنم سے گردن کی آزادی، اس کو بیان کیا۔ اور پھر اگر کوئی شخص دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کے ایک گھونٹ سے اگر روزہ کھلواتا ہے اس کا یہی اجر ہوگا۔ اور آگے پھر فرمایا جو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے روزے دار کو، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اور اس طرح پلائے گا کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی جنت میں داخل ہونے تک۔ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ خصوصی انعام اس کے لیے بیان کر دیا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا اور اس کی اچھی خدمت کرتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا جو عرصہ ہے وہ فرمایا کہ وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے، اور دوسرا فرمایا وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا عشرہ وہ رحمت ہو گیا، اور دوسرا عشرہ فرمایا وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ فرمایا
وآخرہ عتق من النار، اور وہ آگ سے آزادی کا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس میں ہم سب کے لیے تعلیم ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے۔ فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وأعتقہ من النار۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی، جو انسان اپنے غلام یا خادم کے کام میں، اس کی ڈیوٹی میں، اس کے فرائض میں تخفیف کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، ایک تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جہنم سے، آگ سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے گا۔ تو رمضان المبارک کے دنوں میں اس آخری بات کو یہاں تو مملوک فرمایا، یعنی مملوک سے مراد غلام ہے، تو یہ خاص طور پر عرب کے معاشرے میں، مدینہ میں، مکہ میں اور دوسرے شہروں میں آپ کو معلوم ہے کہ غلامی کا ایک تصور اس وقت تک موجود تھا، غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خاص طور پر فرمایا تو ان کے لیے ہے، غلاموں کے لیے، لیکن اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے جو ماتحت سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں لوگ جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں یہ ان کے لیے تخفیف کرنی چاہیے، کمی کرنی چاہیے، خاص طور پر ان کے لیے کہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 10 باتوں کو بیان کیا ہے، اور یہ خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو شعبان کے آخری دنوں میں، آخری تاریخ میں رسول اللہ صحابہ کو اکٹھا کرتے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے۔ یہ ایک استقبالیہ خطبہ ہوتا رمضان المبارک کے استقبال میں، اور بہت سی احادیث اس حوالے سے بیان ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی گفتگو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت کو ہم آئندہ بھی بیان کرتے رہیں گے۔